مائیں اپنے بیٹوں پر بڑا لاڑ پیار کرتی ہیں، سختی سے گریز کرتی ہیں، لیکن اگر آپ نے سختی نہیں کی اصولوں میں، دین کے معاملے میں، نماز کی عادت لگوانے میں، نیکیوں کے سلسلے میں، تعلیم دلانے میں، تو آپ کا پھول جو ہے نا ضائع ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ پھول کی حفاظت کے لیے اللہ نے کانٹے بنائے، اگر کانٹے خوئے حریری ریشم کی طرح نرم ہو جائیں تو پھولوں کی حفاظت نہیں ہو پائے گی۔ اگر آپ بدعت خرافات کے خلاف سختی نہیں برتیں گے تو آپ کے گھروں میں شرک اور بدعت آئے گی۔ پچھلی قوموں میں جیسے ہوا، قرآن حدیث یا اللہ کی کتاب توریت انجیل ان کے پاس تھی، پھر بھی بگڑ گئے، بہک گئے، قرآن و حدیث اللہ کی کتاب میں تحریف ہو گئی، گمراہیاں آ گئی، فرقوں میں بٹ گئے اور اصل دین سے دور ہو گئے، حق کی تلاش مشکل ہو گئی۔ کتاب تھی ان کے پاس، پھر بھی یہ سب کچھ ہوا۔ ایسے ہی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس بظاہر قرآن و حدیث ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے کہ جب نبوت اور رسالت کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، آپ کی کتاب کو آخری کتاب بنائی، تو یہ ذمہ داری لی کہ قرآن کریم جو آخری آسمانی ہدایت ہے، جامع مکمل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ، آپ کی احادیث صحیحہ جو قرآن کی سب سے بہتر، سب سے صحیح تفسیر ہے، اور آپ کی زندگی میں اس کا عملی نمونہ ہے قرآن کی تعلیم کا، ان دونوں کی حفاظت کا رب العالمین نے ذمہ لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے آپ ذکر کو نازل کیا، قرآن حدیث کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت، پچھلی قوموں نے کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ حفاظت کرو، نہیں کی، تحریف ہو گئی، اسی لیے اللہ نے قرآن و حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ اب خود لی تو کیسے لی؟ کیا اس طرح سے کہ اسے کسی لاکر میں بند کر کے جمع کر دیا، فرشتوں کے پاس محفوظ کر دیا، کہیں زمین میں آسمان میں کہیں چھپا دیا؟ نہیں، کچھ لوگوں کو ہر زمانے میں پیدا کیا مسلمانوں ہی کے بیچ میں، جو قرآن و حدیث کو خالص طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے حقوق کو جانیں گے اور بھی اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک اسے پہنچائیں گے، اس کی مخالفت یا اس کے اندر تبدیلی کرنے والوں کا رد کریں گے۔ یہ رد نہیں ہوگا تو حفاظت نہیں ہوگی۔ اللہ نے بھی مخالفین کا رد کیا ہے، قرآن میں بہت سارے ردود موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل شرک، اہل بدعت کا رد کیا ہے، مشرکین اور کفار کا رد کیا ہے، اور قیامت تک آنے والے فتنوں کی خبر دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ میری امت میں بھی 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ کیوں بتایا؟ اختلافی مسئلہ چھڑا، ہمارے آج کل بولتے ہیں فیشن بن گیا ہے، ہر اختلافی مسئلہ، ہر امت پہ ایسا مسئلہ آیا اور یہ توحید کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، امت پہ جتنا برا حال ہوگا اتنی زیادہ توحید کی بات کرنا امت کے حق میں خیر ہے، توحید ہی حل ہے۔ آپ توحید کو عام کیجئے، اتحاد آئے گا، اللہ کی پہچان، معرفت آئے گی، صحیح منہج آئے گا، تو اسی کی بنیاد پر دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اختلاف کیوں ہے؟ بدعتوں سے ہے۔ اختلاف کیوں ہے؟ منہج کے الگ الگ ہونے سے ہے۔ اختلاف کیوں ہے؟ قرآن و حدیث کی مخالفت سے۔ توحید اور اتباع سنت کے مرکز پر مسلمانوں کو جمع کیجیے، یہ سارے اختلافات کی بنیادیں جڑ سے اکھڑ جائیں گی، اور جب بنیادوں کو آپ اکھاڑیں گے تب اتحاد آئے گا۔ آپ کہتے ہو کہ اختلاف کی بنیادیں قائم رہے، وہ شرک کرے، وہ بدعت کرے، یہ توحید پہ رہے، سب ایک ہو جائے، ناممکن۔ یہ بولنے میں اچھا لگتا ہے، تھیوری تو ہو سکتی ہے، پریکٹیکل میں ممکن نہیں ہے، عمل نہیں ہو سکتا۔